دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں، کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعہ کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہے، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا جدید چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے. مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو. لوح پارہ نمبر 23 سورہ وصفات قرآن اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور شیعہ دوستو اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے. آقا جان قرآن سے مجھے اگر آپ شیعہ کا لفظ دکھا دیتے. یہ سورہ مبارکہ صافات ہے، صافات. یہاں پر بلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا ذریتهم الباقین وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام شیعوں میں سے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی، آپ نے جو ویڈیو کلپ بھیجا ہے اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں. پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ کافی دن سے آیا ہوا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا چلو اس کو ویڈیو کی شکل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اگر کوئی شخص دیکھے تحقیق کے بعد شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کچھ بن جاتا ہے، یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی اعتراض ہے. یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے کہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دیوبندی تھا میں شیعہ ہو گیا ہوں، لیکن اعتراض اس جھوٹ پر ہے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن میں شیعہ مذہب کا کوئی ذکر ہے. قرآن میں لفظ شیعہ تو موجود ہے، مذہب شیعہ موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ تو قرآن پر بہتان ہے اور یہی ہمارا نقطہ اعتراض ہے. اگر صرف لفظ دکھا کر مذہب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. قرآن کی جو ہے وہ فرقہ واریت کا رد کرنے والی کتاب ہے، فرقہ واریت کو پرموٹ کرنے والی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود ہی لیا ہے، بلکہ پورے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور وہ اللہ کی کتاب ہو یا اس کے رسول کی سنت ہو، پورے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا کہ بے شک یہ قرآن و حدیث ہم نے نازل کیا، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ حفاظت قرآن ہی ہے کہ کوئی اس میں اگر ڈنڈی مارنے کی ناپاک کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دے گا اور قرآن خود اپنی حفاظت کے لیے دوسرے مقام کو سامنے لے آئے گا کہ اگر ایک لفظ سے یہ مذہب ثابت ہوتا ہے تو آئیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر غور فرمائے. فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی. اب کیا اس سے مراد کوئی لفظ پکڑ کر کے سنت لفظ آیا اور ساتھ اللہ آیا ہے تو اہل سنت اللہ کی جماعت ہے، یہ استدلال کرے تو شیعہ کو یہ قبول ہوگا؟ آگے بڑھیے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث. فرمایا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا بہترین حدیث کو. یہاں بھی اس مولوی کی طرح لفظ پکڑ کر کوئی کہہ دے کہ اہل حدیث اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جماعت ہے، شیعہ اس کو مان لیں گے؟ یہ بھی قرآن سے استدلال ہے. الفاظ کا معنی سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے، خواہشات سے نہیں. غور کیجئے، توجہ فرمائیے. خود قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے. فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی عیسائی، لیکن وہ مسلمان اور مشرکین میں سے وہ نہ تھے. تو خود قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروا دیا کہ وہ یہودی تو نہیں تھے نہ ہی وہ نصرانی تھے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مسلم اور شیعہ تو ایک ہی چیز ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ قرآن کا لفظ مسلم ہی کافی تھا. حقیقت یہ ہے کہ خود شیعہ علماء اور مقررین بارہا مرتبہ شیعہ اور مسلمان کے درمیان الگ شناخت قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض معروف رافضی جو ہیں وہ اپنے جو خطاب ہے اس میں لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ تم مسلمان بننا چاہتے ہو یا شیعہ. گویا ان کے اپنے ہاں بھی شیعہ ایک الگ مذہبی شناخت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وظننت أنا أني لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وسلم. ہاں شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اور محض مسلمان کا دوسرا نام شیعہ یہ ان کے ہاں نہیں ہے. میں آپ کو ان کے معروف عالم کا کلپ دوں گا, وہ ہم ساتھ لگا دیں گے انشاءاللہ. تو اگر ایک آیت سے انہیں شیعہ مذہب کا ماننے والا ثابت کیا جائے اور دوسری آیت میں انہیں مسلمان آیت کہہ دے تو لازم پھر یہ آئے گا کہ قرآن میں تضاد ہے. ایک آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ مذہب سے تھے معاذ اللہ ان کے بقول, اور دوسری آیت بتا رہی کہ وہ مسلمان تھے. تو لازم یہ آئے گا کہ قرآن میں تضاد ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف بہت ہوتا. فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. فرمایا کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی جانب سے کوئی ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں مذہب شیعہ ہے بھی نہیں. مزید دیکھیے کہ قرآن میں شیعہ کا لفظ کئی اور مقام پر آیا ہے. تو کئی جو ہے کہیں مشرکین گروہ کے لیے, کہیں فرعون کے گروہ کے لیے, کہیں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے لیے, کہیں رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے. اسی طرح اگر ہر جگہ شیعہ سے مراد شیعہ مذہب ہی مراد لیا جائے تو پھر یہی استدلال خود ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اس لیے ہر اہل علم جانتا ہے کہ وہاں مراد گروہ ہے, نہ کہ آج کا کوئی مخصوص فرقہ. فرمایا قرآن مجید ہی ہے یہ, فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. فرمایا یقیناً ہم نے بھیجے تم سے پہلے شیعہ پہلی قوموں میں. وہ شیعہ تھے, ان شیعہ قوموں میں اللہ نے بھیجا کن کو؟ رسولوں کو. وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فرمایا اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا نہ شیعہ کے کول, ان شیعوں کے پاس کوئی رسول آیا تو فرمایا کہ کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کیا کہ ان رسولوں کا مذاق اڑایا. اگر اس آیت میں شیعہ سے مراد شیعہ مذہب کے لوگ ہیں تو یہاں بھی پھر شیعہ مذہب کے لوگ ہونا چاہیے. ثابت یہ ہوا کہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے, یہ کام شیعہ کا تھا. رسولوں کا مذاق اڑانا شیعہ کا کام ہے, اور ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے اور آج یہی کام کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ تم نماز کو جو ہے نا وہ قائم کرو. فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا تم نماز پڑھا کرو, مشرک نہ ہو جاؤ. من الذین, وہ کون سے مشرک؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم. فرمایا کہ وہ جو جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. وَكَانُوا شیعہ, اور ہو گئے وہ شیعہ. کلو حزب بما لدیہم فارحون, اور سارے جو ہے نا گروہ اور سارے شیعہ اپنے اس کام پہ بڑے خوش ہوئے, واہ واہ سے شیعہ ہو گئے. فرمایا تم نماز قائم کرو, مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ, ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہو گئے وہ شیعہ. ثابت ہوا کہ دین میں فرقے بنا کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے اور اس بات پر خوش ہونے والوں وہ جو ہے نا یہ کام شیعہ کا ہے, یہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ استدلال درست نہیں ہے, اور یقیناً درست نہیں ہے, تو پھر مولوی صاحب کا استدلال بھی درست ہے نہیں ہے. یاد رکھیں ہم الزامی جواب دے رہے ہیں, ہمیں ویسے کوئی خبط نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ہماری ذاتی عداوت ہو. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر غور کیجئے. فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرمایا کہ بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں اور اس نے لوگوں کو شیعہ بنا کے کمزور کیا. اس آیت سے پتہ چلا کہ فرعون کی دعوت شیعت کی دعوت ہے کہ شیعہ ہو جاؤ. سچی بات یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب اسے رسوا کر کے رکھ دے گی, جس طرح کے آج کے یہ لوگ رسوا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بھائی آپ شیعہ رہنا چاہتے ہیں شیعہ ہو جائیں, آپ جو ہونا چاہتے ہیں, لیکن آپ یہ نہ کریں کہ بھائی میں اس لیے ہوا کیونکہ اللہ کی کتاب نے جو ہے وہ شیعہ کو پروموٹ کیا, یا شیعہ مذہب کا نام اور اس کا کام جو ہے وہ اندر ہے کتاب. اللہ کی کتاب کے اندر صرف اور صرف شیعہ لفظ ہے, شیعہ مذہب نہیں. لفظ شیعہ موجود ہے, مذہب شیعہ نہیں. اور لفظ شیعہ کا معنی گروہ ہے. گروہ بعض دفعہ اچھے گروہ کے لیے بھی وہ بات آئی, جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی کہ وہ رسولوں کے گروہ میں سے تھے. بالکل ہر مسلمان اس کو مانتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نیک پاک پیغمبر تھے, اللہ کے نبی تھے, رسول تھے.
تو یہ ایک بات تھی، نہ وہ شیعہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا بھائی. اللہ کے لیے شیعہ سنی بحث سے اپنا قرآن سے باہر رکھو.